بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھو، مگر دشمن کو ہم اس وقت تک دشمن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کے تمام چال سے ہم واقف نہ ہوں اور ہمارے پاس ڈھال بھی ہو تاکہ ہم اس دشمن کا مقابلہ کر سکیں جو ان سین ہے۔ چونکہ اندیکھی دشمن کا مقابلہ کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے سوائے فضل ربی کی۔ اسی موضوع پر ہم ایوب بھائی سے دل فروز گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانوں کی تمام چالوں کو فاش کرنے کی، چاک کرنے کی، ختم کرنے کی، زیر کرنے کی توفیق ہمت کے ساتھ، فضل و کرم کے ساتھ عطا فرمائے۔ ایوب بھائی ویلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت سے؟ چلیے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شیطان کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے شیطان کے حوالے سے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے۔ شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں جنت میں نہ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے انسان کسی بھی حالت میں جنت میں نہ جائے۔ دنیا میں جتنا بھی عروج پر جانا چاہتے ہو انسان چلے جائے۔ دنیا میں جتنا بھی عروج پر جانا چاہتے ہو چلے جائے۔ اس سے شیطان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے شیطان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دشمنی ازل سے ہے۔ اس دشمنی کی بنیاد پر ہی شیطان نے ہمارے والد آدم اور ہماری والدہ حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ اس دشمنی کی بنیاد پر ہی شیطان نے ہمارے والد آدم اور والدہ اماں کو جنت سے نکالا تھا۔ بس اس کی انسانوں کے ساتھ یہی دشمنی ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ بس ان کی انسانوں کے ساتھ یہی دشمنی ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نہیں بہکتا ہے، اگر انسان نہیں بہکتا ہے تو پھر وہ یو ٹرن مارتا ہے، خود تو عمل نہیں کرتا، یعنی نہ تو وہ کسی کی بات کو سنتا ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش کو قبول کرتا ہے، نہ ہی رشوت لیتا ہے، لیکن وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ تم یہ کام کر لو۔ شیطان کا مکروہ فریب کا حال بہت وسیع ہے۔ پھر اگر آپ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر وہ یو ٹرن یعنی عورت کو اپنے جال میں پھنسا کر گمراہ کرتا ہے، پھر اسی طرح وہ بچوں کی ذریعے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کیا کرے بچوں کی وجہ سے مجبوری ہے، اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وہم ڈال کر گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کی بات کو بڑا مزین کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے کم علم والے لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ سمجھدار اور اہل علم لوگ اس کی جال سے بچ نکلتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تمام سامان مہیا کیا ہے۔
اس نے تمہاری ہدایت کے لیے تمام سامان مہیا کیا ہے اور طریقہ بھی بتلا دیا ہے جس سے پیش آنے والے مسائل کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے جیسے رات کو سونے کی دعا ہے، صبح اور شام کے اذکار، توبہ استغفار، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، سطر پوشی وغیرہ. ہر کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اور بہت سی دعا ہے سرکش شیطانوں کے مکروہ فریب سے بچنے کی. یہ سب ہدایت کا تمام سامان اللہ نے مہیا کر دیا. شیطان سے پناہ طلب کرنا. قرآن اور سنت کے مختلف شر اور فتنوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے. انسان کا نفس اس کو اکثر برائی کی طرف مائل کرتا ہے. مثلا آنکھ کا کام دیکھنا ہے مگر آنکھ اچھی اور جائز چیزیں دیکھنے کے بجائے نفس اس کو ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے. انسان کوئی عبادت یا دیگر نیکی کا کام انجام دینا چاہتا ہے. اپنے اوپر بعض پابندیاں عائد کرنا تو آزادی پسند نفس نہ تو ایسی پابندیوں کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی مشقت کو برداشت کرنا پسند کرتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر نفس اور بیرونی طور پر شیطان اس کو نیک کام انجام دینے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ان اندرونی اور بیرونی شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائے تاکہ اللہ مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے پناہ میں رکھے تاکہ میں عبادت اور دیگر کام انجام دے سکوں. شیطان کی وجہ سے آدم اور حوا کو زمین میں اتارنے کا حکم دیا گیا تھا. شریعت کے خلاف قدم اٹھانا شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. شیطان پوری نسلی انسانی کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شر سے محفوظ رہنے کی تلقین فرمائی ہے. نفس ایک ایسی صفت ہے کہ وہ انسان کو برائی کرنے پر آمادہ کرتی ہے. کوئی بھی گناہ کرتے وقت ابتدا میں جھجک محسوس ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اور شیطان اس کو برائی کی طرف آمادہ کر لیتا ہے. پھر وہ جب ایک دفعہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رائے اموار ہو جاتی ہے. لیکن خدا کی جانب سے انسان کا ضمیر جو اس کو بیدار کرتا ہے ہر برائی پر اسے خبردار کرتا ہے. جب انسان اس نصیحت کو نظر انداز کر کے پہلی مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے. پھر بھی اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے.
پھر اگر گناہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اسی فعل کا ارتکاب کے بعد وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اسی فعل کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ انسان مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور فہم کی فہرست عطا کر کے اسے قانون الہی کا پابند بنایا ہے۔ انسان مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور اور فہم کی فہرست عطا کر کے اسے قانون الہی کا پابند بنایا ہے۔ اس کی پابندی میں ہی اس کا عروج ہے، اس کی پابندی میں ہی اس کا عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ملکیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ملکیت رکھی ہے۔ اب یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ صفات ملکیت، قانون خداوندی کی پابندی کرے، کہ وہ صفات ملکیت، قانون خداوندی کی پابندی کرے۔ اگر اس کے خلاف ورزی کرے گا تو انسانیت کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان صرف انسان کے دل میں وسوسہ ایجاد کر کے اسے گناہ کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق شیطان صرف اس کے دل میں وسوسہ ایجاد کر کے اسے گناہ کی ترغیب دلاتا ہے، اس سے زیادہ اسے انسان پر کوئی قدرت حاصل نہیں، اس سے زیادہ اسے انسان پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ وہ کسی انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ کسی انسان کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ تمہیں ابدی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ابدی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، دنیا میں بھی برکت عطا کرے گا اور آخرت میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اور آخرت میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے اس کے احکام کی بجا آوری کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے اس کے احکام کی بجا آوری کرو، دائمی فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا ہے، اس کے خزانہ بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ انہیں دگنا چگنا عطا کرتا ہے، بلکہ انہیں دگنا چگنا ادا کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے، تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، جس قدر اخلاص تمہارے دل میں موجود ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا کرے گا۔ سر دو بات اور بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر ایک بات، میں نے آنکھوں کی ایک مثال دی ہے، اسی طرح کان کا کام سننا ہے۔ اب آپ سنتے ہیں، اب آپ کیا سنتے ہیں، اسی طرح بولنا کیا بولتے ہیں۔ نازیبا زبان کا استعمال کرنا، یہ سب شیطان کا حربہ ہے، نازیبا زبان کا استعمال کرنا یہ سب شیطان کا حربہ ہے۔ بشری تقاضے پہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی طلب کرو، تو پھر معافی طلب کرو۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ہم پر مہربان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ ہم پر مہربان ہے۔ وہ کہتا ہے تم معافی طلب کرو میں تم کو معاف کر دوں گا، وہ کہتا ہے تم معافی طلب کرو میں تم کو معاف کر دوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو سمجھو۔ اللہ نے جسم کے جتنے اعضاء ہمیں عطا فرمایا ہے، اعضاؤں سے ہمیں نوازا ہے، یہ جتنا طول ہے انسانی جسم میں، یعنی کان، آنکھ، ہونٹ، ناک، دماغ، ہاتھ، پاؤں،
ان سبوں کو استعمال ضرور کرو، لیکن نفس کی غلامی کے بجائے شریعت الہی پر چل کر۔ شریعت الہی کو سمجھنے کے لیے بیرونی دنیا سے پہلے اندرونی دنیا، جسے ضمیر کہتے ہیں، اس کو مرنے مت دو، اس کو سونے مت دو، اس کو زخمی مت کرو۔ دل، ضمیر، اندر کی دنیا، اس کو داغدار ہونے مت دو۔ ایوب بھائی، شیطان کو کھلا دشمن جو کہہ رہے ہیں، یقیناً کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ روز اول سے یہ بات عیاں ہم پر ہو چکی ہے کہ شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ آدم و حوا جنت سے نکالے گئے شیطانی وسوسے سے۔ ہم آپ کوشش کریں کہ اپنے طول کو، جتنے بھی ہمارے جسم میں اعضاء ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچ لیں کہ اگر ہم نے ان کا استعمال نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ذرا دیکھیے اپنی حقیقت کو کہ ہماری پیدائش سے لے کر کے آج تک کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا، پھر ہم اپنے تمام اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم مکلف ہیں اپنے ہر عمل کے۔ اپنے عمل پر دھیان دیجئے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ ہمارا ملک، ہماری ریاست، ہمارا معاشرہ سب صحیح ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات پر دھیان دیجئے۔ جو شخص اپنی ذات کو صحیح نہیں کر سکتا، وہ پورے اقوام کو کیسے صحیح کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، سمجھیں کہ شیطانی حربے کیا ہے۔ یقیناً عورت آزمائش ہے۔ عورت میں ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ آزمائش میں ہم کامیاب ہوں۔ یقیناً آل اولاد آزمائش ہے، اللہ کی امانت ہیں۔ ان کو دین کی دعوت دیجئے۔ دین کا مطلب بھلائی ہے، دین کا مطلب خیر ہے، دین کا مطلب ہر پریشانی سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو پریشانی سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی شریعت پر چلے۔ اللہ کی شریعت بہت آسان ہے، سہل ہے، مگر اللہ کی شریعت پر چلنے کے لیے کبھی کبھار ہمیں تھوڑی سی اپنے آپ کو ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی شیطانی وسوسے سے بچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کی فضل کو تلاش کیجئے اور ایوب بھائی کو اور ہمیں اجازت دیجئے۔ ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے تاکہ ہم اس قابل رہیں کہ اچھی بات کو پھیلائیں اور بری بات کو روکنے کے لیے تجاویز پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔